بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت، خواتین اسلام، یہ اصلاحی مجلس کے عنوان پر آج کا اجلاس ہے، جس کا مقصد اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرنا ہے۔ اصلاح کی فکر اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری غلطیاں، بہت ساری برائیاں، بہت سارے گناہ، بہت سی نافرمانیاں موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اور اسلام میں بڑی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مومن بندہ کامل مومن بن کے رہے، ناقص مومن نہیں۔ جیسے ہم دنیا کی ہر چیز کے بارے میں چاہتے ہیں کہ یہ چیز لاجواب ہو، بہترین ہو، اعلیٰ قسم کی ہو۔ ہم عطر خریدنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ قسم کا، مکان بنانا چاہتے ہیں تو اعلیٰ قسم کا، کپڑا لینا چاہتے ہیں تو بہترین سے بہترین، کھانے میں بھی چاہتے ہیں کہ عمدہ غذائیں ملیں۔ ہر چیز کے اندر ایک ذوق ہے، مومن کا ذوق ہو، بلکہ ہر انسان کا ذوق ہو۔ چاہتا یہ ہے کہ چیز اچھی ہونی چاہیے، بہترین ہونی چاہیے۔ اگر اسے گھٹیا چیز دی جائے تو وہ پسند نہیں آتی۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کو تحفہ دیا، معمولی قسم کا دے دیا، گھٹیا قسم کا دے دیا، تو اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، اور فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر چیز عمدہ ہو، بہتر ہو، اعلیٰ ہو، نمایاں ہو اور امتیازی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن بندہ بھی معمولی قسم کا مومن بندہ نہ ہو، بلکہ اعلیٰ قسم کا ہو، بہترین قسم کا ہو، امتیازی اس کے اندر باتیں موجود ہوں،
خصوصیات اس کے اندر موجود ہو، کمالات اس کے اندر موجود ہو، صفات اس کے اندر موجود ہو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مومن ایسا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی مومنوں کی تعریف قرآن پاک میں جگہ جگہ واقع ہوئی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی، لیکن یہ بھی بتایا کہ مومن کی صفات کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ کون ہے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے، نماز پڑھتے ہیں تو خشوع کے ساتھ، دل جمنے کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اللہ پر نچھاور ہوتے ہوئے، یہ ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کاموں سے، بیہودہ حرکتوں سے، بیکار قسم کی باتوں سے وہ لوگ دور رہتے ہیں۔ وہ بیکار کاموں میں نہیں جاتے، بیکار گفتگو نہیں کرتے، بیکار حرکتیں نہیں کرتے، لغو حرکتیں نہیں کرتے، بیہودہ باتیں نہیں کرتے، ان کی زبان پہ گالی نہیں آتی۔ کوئی گالی والا چل رہا ہو، گالی بک رہا ہو تو وہاں سے بھی وہ ہٹ جایا کرتے ہیں، خود تو اس میں کیا مبتلا ہو، بلکہ جہاں برائی ہوتی ہے اس برائی سے بھی دور رہنے والے ہیں۔ یہ ہے مومن کی شان۔ آگے کہا والذین هم للزکاة فاعلون، اور مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، والذین هم للزکاة فاعلون۔ اس آیت کے دو مطلب بتائے گئے ہیں۔ ایک مطلب میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن لوگ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مطلب ہے اس کا۔ ایک مطلب یہ ہے، اور اس کو ترجیح دی گئی ہے کہ آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مومن لوگ اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة، زکات کے معنی ہے طہارت، زکات کے معنی آتے ہیں پاکی، صفائی۔ وہ پاکی و صفائی کا کام کرتے رہتے ہیں۔ پاکی صفائی کاہے کی؟ دل کی پاکی صفائی، دماغ کی پاکی صفائی، ہاتھ پیر کی پاکی صفائی، آنکھ کی پاکی صفائی، اعمال کی، اخلاق کی، کردار کی، انداز کی پاکی صفائی، یہ کام مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں فاعلون جو لفظ ہے یہ ہے اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں فاعل کا صیغہ فاعلون، اور اس میں فاعل کا صیغہ جو بنتا ہے وہ مضارع سے بنتا ہے۔ مضارع کے اندر استمرار کا مفہوم ہوتا ہے۔ جب استمرار کا مفہوم وہاں موجود ہے تو اس سے جو صیغہ بنے گا اس کے اندر بھی استمرار کا مفہوم رہے گا۔ اس لیے میں نے ترجمہ کیا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ اپنی پاکی صفائی کا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر کے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، دل میں برائی آئی پاک کر کے بیٹھ گئے۔ ارے برائی آج نکل گئی پھر آ سکتی ہے، غلط ذہن بن سکتا ہے، برائی دوبارہ آ سکتی ہے، ہمارے دل کو ناپاک کر سکتی ہے۔ اس لیے وہ ہر وقت چوکنا رہتے ہیں کہ کوئی برائی آنے نہ پائے، اس کو صاف کرنے پہ تلے رہتے ہیں۔ کیا اللہ نے الفاظ استعمال کیے، والذین هم للزکاة فاعلون، وہ اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے میں مسلسل لگے رہتے ہیں، کبھی یہ کام کو چھوڑ کے نہیں بیٹھتے۔ اب دیکھیے اللہ نے صفات بیان کی کہ نہیں بیان؟
مومن بیان کیا، مومن کی صفات بیان کی۔ مومن ایسا ہوتا ہے، نماز اس کی ایسی ہوتی ہے، اس کا چلنے پھرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، وہ برائیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ موبائل دیکھتا ہوا نہیں بیٹھتا، فالتو حرکتیں نہیں کیا کرتا، اپنی آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرتا، اپنی زبان سے غلط باتیں نہیں کہتا، اپنے کانوں سے غلط چیزیں نہیں سنتا۔ وہ تو کیا کرتا ہے؟ وہ اعراض کرتا ہے، دور رہتا ہے ہر لغو قسم کے کام اس کے، اور مسلسل اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرا دل خراب ہو گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو میری نماز میں فطور آ گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ غلط دیکھ گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کے کسی حاشیے کے اندر کوئی برائی گھس گئی ہو۔ ہر وقت فکر مند رہتا ہے کہ بھائی مجھے تو پاک و صاف رہنا ہے۔ راستہ چل کے جا رہا ہے، آنکھ بند کر کے جا رہا ہے، نیچے نگاہ رکھ کے جا رہا ہے، اور پھر دل میں ڈر بھی رہا ہے کہیں کوئی ناپاکی کے قطرے اڑ نہ جائیں۔ یہ ایسا آپ سمجھے جیسے بارش ہو چکی ہو، راستے سب کے سب جو ہے کیچڑ سے بھرے ہوئے ہوں، لیکن آپ کو کہیں ضرورت سے جانا پڑ گیا۔ کہاں جانا؟ نماز کو جانا۔ اب آپ نماز کو جا رہے ہیں، کیچڑ ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ کیچڑ اڑ گیا تو پھر جو ہے کپڑے برے ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، تو آپ وہاں پر چلتے ہوئے کیا اہتمام کرتے ہیں؟ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی گندگی اڑنے نہ پائے، پیروں کو ذرا جما کے رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں، سنبھل کے چلتے ہیں، تاکہ مسجد تک اچھی طرح ایسا پہنچ جاؤں کہ میرے کپڑوں پر ناپاکی نہ پڑے۔ ہوتا ہے نا؟ بالکل اسی طرح مومن بندے کا کام ہوتا ہے، وہ چلتے ہوئے پھرتے ہوئے اسے ضرورت پڑتی ہے بازار جانے کی، اسے ضرورت پڑتی ہے مسجد کو جانے کی، اسے ضرورت پڑتی ہے اپنے اسکول کو جانے کی، اسے ضرورت پڑتی ہے اپنے کاروبار کو جانے کی، اسے ضرورت پڑتی ہے سودا لانے جانے کی، اور پتہ نہیں کیا کیا ضروریات پیش آئیں، لیکن جب چلتا اور پھرتا اور آتا وہ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اہتمام کرتا ہے کوئی گندگی مجھے پر نہ پڑ جائے۔ گندگی کیا ہے؟ عورتیں جا رہی ہیں، نگاہ پڑ گئی تو گندگی اڑ گئی، گانے چل رہے ہیں کان میں پڑ گئے تو گندگی آ گئی، کوئی اور برائی کو دے کر دل کے اندر برے خیال کو جما لیا تو دل گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ مومن بندہ یہ کرتا ہے، ہم للزکاۃ فاعلون، اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے میں لگا رہتا ہے، کوئی گندگی اڑنے نہ پائے، کوئی گندگی میرے اوپر نہ آ جائے، یہ اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ چاہتے ہیں ایسا بندہ ہو، مومن ہو لیکن صفات والا مومن ہو، کمال والا مومن ہو، امتیازی نشان والا مومن ہو، خصوصی مومن ہو، عام مومن نہ ہو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے مومن بندے رہیں۔ اس کے لیے قرآن و حدیث کے اندر بے شمار چیزیں بیان کر دی گئی کہ ایک مومن کو کیسے انداز سے جینا چاہیے، کیسے انداز سے رہنا چاہیے، کیا صفات اور خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کو اللہ نے مومن بندہ بنایا، بغیر کسی محنت کے ہم کو ایمان دے دیا، بغیر پیسہ خرچ کرے ایمان والا بنا دیا۔ اگر اللہ یہ قانون لگا دیتے کہ بھائی ایمان بہت بھاری چیز ہے اور اتنی بھاری چیز میں فری میں تم کو نہیں دوں گا، میں تو قیمت لگا کے دوں گا، جو بندہ مومن بننا چاہتا ہے وہ 10 کروڑ لا کے رکھے اور لے جائے۔ 10 کروڑ بھی قیمت لگاتے تو کم ہی تھی۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان کو الہام ہوتا تھا، اللہ سے باتیں ہوتی تھی، دل میں اللہ کی باتیں آتی تھی۔ ایک بار انہوں نے اللہ سے باتیں کی، انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میں آپ کو پانا چاہتا ہوں، میں آپ کو لینا چاہتا ہوں، یعنی آپ کی محبت لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کو لینے کا مطلب اللہ کی محبت کو لینا۔ انہوں نے کہا اللہ میں آپ کو لینا چاہتا ہوں، آپ کی محبت میرے دل میں آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں ذرا آپ بتا دیجئے اپنی قیمت کیا ہے۔
مجھے قیمت معلوم ہو جائے تو میں آپ کی قیمت دیکھ کر آپ کی محبت لے لوں۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ ہماری قیمت پوچھتے ہو، ہماری قیمت ہے 2 عالم، ہماری قیمت ہے 2 عالم۔ یہ عالم وہ عالم، دنیا کا عالم و آخرت کا عالم، یہ دونوں عالم ملا تو میری قیمت ہوگی۔ ان بزرگ کو ایک وجد طاری ہو گیا، وہ کہنے لگے اے اللہ آپ کی قیمت آپ نے بہت کم بتائی ہے، ذرا اپنی قیمت بڑھا دیجیے۔ 2 عالم بھی اگر دے کر اللہ کی محبت مل جائے تو کم ہے، بہت سستی، بہت سستا سودا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ آپ اپنی قیمت 2 عالم بتا رہے ہیں، لیکن یہ قیمت تو آپ نے بڑی سستی لگا دی ہے، اپنی قیمت بڑھا دیجیے۔ تو بھائیوں اللہ کا مل جانا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مل جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا مل جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ہم پورے عالم کا عالم دونوں عالم دے دیں تب بھی بہت سستی بات تھی، لیکن اللہ نے تو فری میں ہم کو دے دیا، کوئی قیمت نہیں لگائی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے اتنا بڑا انعام کیا کہ بغیر کسی قیمت، بغیر کسی مجاہدے، بغیر کسی محنت اللہ نے اتنی بڑی دولت دے دی۔ آپ دیکھو دنیا میں آپ کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا لینا چاہتے ہیں تو کتنی قیمتیں لگاتے ہیں اور کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ آپ کو معمولی چیز کپڑا خریدنا ہو پیسہ دینا پڑے گا، محنت لگانی پڑے گی، اور اگر آپ کھانا چاہتے ہو کھانے خریدنے کے لیے پیسے لگانے پڑتے ہیں، بازار کو جانا پڑتا ہے، دکانوں پہ پھرنا پڑتا ہے، لانے کے بعد اسے بنانے کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یوں ہی کھانا بن نہیں جاتا، بڑی محنتوں کے بعد وہ کھانا بن کر تیار ہو کے آپ کے سامنے آتا ہے۔ آپ اتنی محنت کے بعد اپنا کھانا تیار کرتے ہیں، اپنے لیے کپڑے خریدتے ہیں، اپنے لیے دکان مکان خریدتے ہیں، اپنے لیے ضرورت کی اشیاء خریدتے ہیں، اور دوا دارو خریدتے ہیں، غذائیں خریدتے ہیں، پھل پھلاریاں خریدتے ہیں۔ یہ سب کی سب چیزیں قیمتاً وصول کرتے ہیں آپ، اور اس کے ساتھ محنت بھی لگاتے ہیں۔ اگر اللہ ایسے ہی قیمت لگا دیتے، ایمان اگر چاہیے قیمت دے کر ایمان لو، تو ہم فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، اور آج ہم سب کے سب کافر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے بغیر کسی قیمت کے ہم کو یہ چیز عطا کر دی، بغیر محنت بلکہ بغیر طلب کے عطا فرما دی۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس ایمان کی قدر پہچانیں، اس ایمان کی قدر پہچانیں، اس لیے کہ بھائیو ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے۔ نجات ملے گی تو ایمان سے ملے گی۔ ایک آدمی کچھ بھی کر لے لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو، اس کے لیے نجات نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا اتنی عظیم الشان چیز ہے، جب اللہ نے ہم کو دے دی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ آپ نے بغیر مانگے مجھ کو نعمت ایمان دے دی ہے، اس کو بچانے کا مجھے سلیقہ دے دیجیے۔ اب ایمان کو بچائے رکھنا آخری عمر تک، یہاں تک کہ موت ایمان پہ آ جائے، اس کی محنت اس وقت ضروری ہے۔ اللہ نے دے دیا، لیکن دینے کے بعد اس نعمت کو چرانے کے لیے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس میں 1 کروڑ روپیہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، تو چور و ڈاکو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ نہیں پڑے رہتے؟ کس طرح اسے چکما دیں اور اس کا پیسہ لوٹ کے لے جائے، کس طریقے پر اس کو دھوکہ دیں اور اس کے مال و متاع کو ہم قبضہ کر کے لے جائیں۔ جیسے چور و ڈاکو ہمارے مال، ہماری دولت پر قبضہ جمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح شیطان ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور اپنی پوری نسل کو لے کے تیار ہے۔ اس نے اللہ سے کھڑے ہو کر چیلنج کیا تھا، جب اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے دور کیا اور فرمایا یہاں سے نکل جا، تجھ کو راندہ درگاہ بنا کے باہر کیا جا رہا ہے،
تو اس نے کھڑے ہو کر اللہ سے کہا اے اللہ میں ان کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اے اللہ آدم اور آدم کی اولاد کے بہکانے کے واسطے صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم کا کیا مطلب؟ دین کے راستے پہ بیٹھوں گا۔ وہاں جب یہ نمازی جائیں گے، ذکر والے جائیں گے، تلاوت والے جائیں گے، مسجدوں کو جائیں گے، مدرسوں کو جائیں گے، دینی حلقوں میں جائیں گے، ان کے راستے پر بیٹھوں گا اور وہاں سے ان کو بہکاؤں گا۔ شیطان بہکانے کے لیے جو ہے وہ برائی کے اڈوں میں نہیں جا کے بیٹھتا، ہاں تو سب برے ہیں، بہکانے وہاں کیوں جائے گا؟ یہ تو خلاف عقل ہے نا۔ جو لوگ برائی کے اڈوں میں ہیں، کلبوں میں ہیں، برائی کی جگہوں پر ہیں، زنا کے اڈوں میں ہیں، شراب کے اڈوں میں ہیں، وہاں پر شیطان بہکانے کیوں جائے گا؟ وہ تو بہکے بہکائے ہیں، خود ہی چلے گئے بہک کر، ان کو بہکانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب بہکانا کسے ہے؟ نمازیوں کو بہکانا ہے، ذاکروں کو بہکانا ہے، خانخواہی لوگوں کو بہکانا ہے، تبلیغی جماعت میں نکلنے والوں کو بہکانا ہے، دعوتی کام کرنے والوں کو بہکانا ہے، مدرسے میں پڑھنے والوں کو بہکانا ہے، مدرسے میں پڑھانے والوں کو بہکانا ہے، دین کے کام کرنے والوں کو بہکانا ہے، اس لیے کہ یہ دین پر جمع ہوئے ہیں، دین پر جمع ہوئے لوگوں کو بہکانے کے لیے وہ صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھتا ہے، وہاں سے بہکاتا ہے۔ اور بہکانے کے ڈیزائن الگ الگ ہیں، بہکانے کے طریقے الگ الگ ہیں، کسی کو کسی انداز سے بہکائے گا تو کسی کو کسی اور انداز سے بہکائے گا۔ مولانا کو بہکانے کا طریقہ الگ، علامہ کو بہکانے کا طریقہ الگ، جاہلین کو بہکانے کا طریقہ الگ، اور جو ہے مختلف طالب علموں کو بہکانے کا طریقہ الگ، الگ الگ طریقے سے بہکاتا ہے۔ نمازیوں کو بہکانے کا طریقہ الگ، یہ الگ الگ انداز سے بہکاتا ہے۔ کوئی بہت بڑا ہے تو اسے ایک دم نیچے نہیں لاتا، ایک سیڑھی نیچے لاتا ہے، پہلے ایک سیڑھی اتارتا ہے، پھر دوسری سیڑھی اتارتا ہے، پھر تیسری سیڑھی اتارتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ انسان جب فرائض میں، جب انسان نوافل میں غفلت کرتا ہے، نوافل میں غفلت کرتے کرتے پھر سنتوں میں غفلت کرنے لگتا ہے۔ ایک سیڑھی اتر گیا کہ نہیں اتر گیا؟ اب چند دن تک سنتوں میں غفلت کرتا ہے، کرتے 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 پھر ایسا آتا ہے واجبات میں غفلت کرتا ہے، اور جب واجبات میں بھی غفلت کرتے کرتے عادی ہو جاتا ہے تو پھر فرائض میں غفلت کرتا ہے، اور جب فرائض میں غفلت کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو اس کے بعد آہستہ سے مکروہات میں قدم ڈالتا ہے۔ مکروہات کی عادت ہوتے ہوتے مکروہ تحریمی میں آ جاتا ہے، مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرتے کرتے حرام کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتے 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 عادت بن جاتی ہے، پھر چھلانگ لگاتا ہے کفر کے اندر۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عبارت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اس طریقے پر شیطان بہکاتا ہے، ایک ایک سیڑھی، نوافل نہ پڑھو، کیا ضروری ہے؟ فرض تو ہے نہیں، پڑھ لیے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ تو ہے نہیں، چلو بھئی کوئی بات نہیں ہے۔ طالب علموں کو بہکاتا ہے، تم پڑھنے والے ہو نا، بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں، نوافل کا درجہ تو چھوٹا ہے، تم نوافل کیا پڑھتے ہو، اس لیے جاؤ کتابیں پڑھو۔ نوافل میں غفلت، پھر اس کے اوپر سنتوں میں غفلت، پھر اس سے اوپر واجبات میں غفلت، پھر آگے بڑھے تو فرائض میں غفلت۔ جب فرض ہی چھوٹنے لگا تو اب حرام کام کرنے میں کیا بے باکی۔
کیا جو ہے بے باکی نہیں رہے گی، وہاں جا کر کود پڑے گا اور حرام کرتے کرتے گناہ، پھر آگے چھلانگ لگا کر کفر کے اندر پہنچ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا شیطان اس طریقے پر الگ الگ لوگوں کو الگ الگ انداز سے بہکاتا ہے۔ دو واقعے ذہن میں آ گئے۔ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں دی، اے اللہ ان کو ہادی و مہدی بنا۔ مہدی کے معنی ہدایت یافتہ، ہادی کے معنی ہدایت دینے والا، خود ان کو ہدایت کے راستے پر گامزن فرما اور لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ سوئے، تہجد میں بیدار نہیں ہوئے، ہر روز تہجد پڑھتے تھے، لیکن ایک رات سوئے تو اس طرح سوئے کہ تہجد فوت ہو گئی۔ جب صبح کے وقت میں اٹھے، نماز فجر ادا کی، بڑا افسوس ہوا، دل بہت برا ہوا کہ برساں برس سے تہجد پڑھتا ہوں، آج میری تہجد چھوٹ گئی، میرے سے کیا خطا ہو گئی، میرے سے کیا گناہ ہو گیا، سوچ بچار میں مبتلا ہو گئے۔ اسے یاد رکھو بھائیو، جب آدمی نیکی سے نیچے اترتا ہے تو کسی گناہ کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تہجد چھوٹتی ہے، سمجھو کچھ گناہ ہو رہا ہے، ذکر چھوٹ رہا ہے، سمجھو کہ کچھ گناہ میرے سے ہو رہا ہے، فرائض میں غفلت ہو رہی ہے تو سمجھو کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے، اسی لیے ہو رہا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ سوچنے لگے کیا ہوا میرے سے، اتنا روئے، دن بھر سوائے رونے اور استغفار کرنے کے کوئی کام نہ رہا، روتے روتے حالت خراب ہو گئی۔ یہاں تک کہ دوسرا دن آ گیا، دوسری رات آ گئی، رات میں سوئے، رات میں سونے کے بعد تہجد پڑھنے کی نیت سے سوئے تھے، جیسے کہ ہمیشہ ہی سوتے تھے اسی نیت کے ساتھ۔ ابھی تہجد کا وقت بھی نہیں ہوا تھا، ان کو کسی آدمی نے آ کے ہلانا شروع کیا اٹھانے کے لیے۔ تہجد کا وقت ہو گیا، اٹھیے، سو رہے ہیں، جلدی اٹھو۔ حضرت امیر معاویہ بیدار ہوئے، دیکھا کون ہے آدمی، اس کو پکڑا اور کہنے لگے کون ہو تم؟ حضرت امیر معاویہ بادشاہ بھی تھے، سیکیورٹی فورس بھی ان کے پاس موجود تھا، ایک انجانا آدمی آ کے اٹھانے لگے تو ان کو عجیب لگا، انہوں نے ہاتھ سے پکڑا اور کہا کون ہے تو یہاں آ کے بیدار کرنے والا؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ شیطان کا کام تو سلانا ہے، نہ کہ بیدار کرنا۔ تو نے آج مجھے بیدار کیوں کیا؟ کل تو سلا دیا تھا اور میری تہجد ناگا ہو گئی تھی اور آج بیدار کرنے کے لیے آ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چال موجود ہے، اس سے کہ شیطان کوئی اچھا کام کبھی نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے وہ برا ہی کام کرتا ہے، نیکی کے روپ میں کرے گا تو وہاں بھی کوئی برائی ہوگی۔ تو حضرت امیر معاویہ سمجھ گئے اس نے مجھے بیدار کیا ہے تو کوئی چال ہے، اس کو پکڑ لیا اور کہا میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے یہ نہیں بتائے گا کہ تو نے مجھے آج کیوں بیدار کیا۔ کہنے لگا حضرت بات یہ ہے، کل میں نے آپ کو سلا دیا تھا، تہجد آپ کی ناگا ہو گئی تھی، جب آپ بیدار ہوئے آپ کو بڑا افسوس ہوا، آپ دن بھر استغفار کرتے رہے، روتے رہے، توبہ کرتے رہے، اور اس توبہ اور استغفار اور رونے و دھونے کی وجہ سے آپ کا درجہ تہجد گزاروں سے بھی زیادہ ہو گیا۔ آپ تہجد پڑھتے تو اتنا ثواب نہ ملتا جتنا ثواب کہ آپ کے استغفار پر ملا، رونے پہ ملا اور گڑ گڑانے پہ ملا، افسوس کرنے پر ہوا، اعتراف جرم پر ہوا۔
اتنا بڑا ثواب آپ کو ملا، آپ تہجد پر اٹھ جاتے تو بھی آپ کو نہ ملتا۔ میں نے سوچا میں آپ کا ثواب کم کرانے گیا تھا، سلا کر ثواب بڑھ گیا آپ کا، آج بھی سلا دوں گا، آج آپ اور زیادہ روئیں گے اور آپ کے درجے بلند ہو جائیں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کو بیدار کر دوں، آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کو بیدار کر دوں۔ دیکھو شیطان ایسا ہوتا ہے، کس کو کس انداز سے بہکانا، کس کو کس انداز اور کس چانس کے ساتھ میں لے کر چلنا، یہ اس کے اندر خاص حربہ ہے اور خاص اس کی صفت ہے۔ دوسرا واقعہ یہ یاد آیا کہ حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے جلیل القدر اپنے زمانے کے امام تھے، تصوف کے امام، سلوک کے امام، حدیث کے بھی امام، بہت بڑے عالم اور فاضل۔ ایک زمانے میں تو وہ پہلوان تھے، اللہ نے بعد میں ان کو بہت بڑے درجے پر پہنچا دیا تھا۔ ضمناً بات یاد آ گئی، ایک زمانے میں جنید بغدادی پہلوانی کرتے تھے اور وہ اس زمانے کے بادشاہ کے خاص پہلوان تھے، بادشاہ کے پاس رہتے تھے، بادشاہ جو ہے ان کی پہلوانی کے جو ہے پروگرام کرایا کرتا تھا۔ بڑے بڑے موقعوں پر جنید بغدادی اور دوسرے پہلوانوں کی کشتی ہوا کرتی، ایسا چلتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی معمولی سا دبلا پتلا بالفاظ دیگر مردہ، دبلا پتلا بالفاظ دیگر مردہ، وہ بادشاہ کے پاس میں آیا اور آ کر کہنے لگا حضور جنید سے میں کشتی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جو پہلوان جنید ہیں میری ان سے کشتی کرا دیجئے، میں بہت بڑا پہلوان ہوں، چیمپئن ہوں، میرا ان کا آپ مقابلہ کرائیں گے اور دیکھیں گے جنید کو میں کیسا ہراتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا اس میں تو بظاہر کوئی جان ہے نہیں، ہے تو مردے کی طرح لگ رہا، یہ ایک مارے گھوسا تو جو ہے 4 فٹ پیچھے جا کے پڑے گا، لیکن دعوے کر رہا ہے ایسے۔ خیر بادشاہ نے اس کی بات سنی، اس کے بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا مقابلہ کرائیں۔ اس کے بعد جنید کو بلا کر کہا کہ ایک آدمی آیا ہے مچھر پہلوان، وہ تمہارا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو ایسا، لیکن تمہارا مقابلہ آج تک تم فیل نہیں ہوئے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا کیا انداز ہے، بہرحال ہم کشتی آپ کی کرائیں گے۔ ٹھیک ہے، طے ہو گئی، تاریخ طے ہو گئی، جگہ طے ہو گئی۔ چنانچہ تاریخ پر لوگ ہزاروں کی تعداد میں کشتی کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، بادشاہ خود بھی آتا تھا وہاں پر۔ جب اکھاڑے میں جنید بغدادی اترے، وہ مچھر پہلوان بھی آیا، دونوں کو دیکھ کر دیکھتے ہی لوگ ہنسنے لگے، یہ آدمی جنید کا مقابلہ کیا کرے گا۔ بہرحال دونوں آئے، ادھر ادھر پوری پبلک بیٹھی ہوئی ہے، اکھاڑے میں دونوں اترے تو اس آدمی نے جنید بغدادی سے کہا کہ جناب میں آپ سے ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں کشتی سے پہلے۔ کہا کیا؟ کہا کہ دیکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں، سید ہوں، لیکن غریب ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، بے بس ہوں، بے کس ہوں، میری آل اولاد ہے، کھانے کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے راستہ۔ میں نے سوچا کہ جنید سے کشتی کروں گا اور جنید اگر میری بات مان لے اور خود پچھڑ جائیں، نیچے میرے پڑ جائیں، میں ان کے اوپر بیٹھ جاؤں اور مجھے اتنا فائدہ ہو جائے گا کہ بادشاہ انعامات سے نواز دے گا اور میری پوری زندگی بن جائے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ کرنا ہے کہ مجھے سید خاندان کا ہونے کی وجہ سے آپ موقع دیجئے کہ میں آپ کو گراؤں تو آپ گر جائیے اور لوگوں کو یہ بتائیے کہ میں نے آپ کو گرا دیا ہے، میں نے آپ کو پچھاڑ دیا ہے۔ لوگ دیکھیں گے، بادشاہ دیکھے گا تو جو ہے مجھے انعام دے دے گا، آپ کا تو کچھ بگڑنے کا نہیں، میرا کچھ بن جائے گا۔ جنید بغدادی نے سنا تو ان کے دل میں بات اتر گئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرض ہے، اس کی عزت برقرار رکھنا میرا فرض ہے۔
जुनैद बगदादी ने कहा कि ठीक है, हमारी तुम्हारी कुश्ती होगी और कुछ देर तक मुकाबला होगा, उसके बाद मैं खुद पछड़ जाऊंगा, तुम मेरे सीने पे तान के बैठ जाना और बादशाह तुमको इनाम दे देगा। चुनाचे कुश्ती हुई, कुछ देर तक दोनों के अंदर हाथापाई मुक्का होता रहा। उसके बाद उसने पछाड़ने की कोशिश की तो जुनैद बगदादी एकदम से गिर पड़े, वो आदमी उनके सीने पे बैठ गया। सारे लोग परेशान हो गए, ये ऐसा मच्छर पहलवान जुनैद बगदादी जैसे दुनिया के चैंपियन को कैसे हरा दिया। बादशाह को भी यकीन नहीं आ रहा था, लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा था। लोगों ने आवाज लगाई, कोई ना कोई बात है, हम ये चाहते हैं कि दोबारा कुश्ती हो। दोबारा कुश्ती का ऐलान हुआ, वहां तो तय थी बात, इससे जुनैद बगदादी फिर गिर गए। तीसरी बार ऐलान किया गया, तीसरी बार कुश्ती हुई, तीसरी बार भी वो गिर गए। अब बादशाह भी मजबूर, अवाम भी मजबूर थे और उन्होंने कहा भाई जुनैद अब तो हार गए, इसको ही इनाम मिलना चाहिए। बादशाह ने बहुत बड़ा इनाम उसको दिया, उसकी पूरी जिंदगी के लिए काफी हो गया। जुनैद बगदादी रात सोने के लिए अपने घर गए, जाकर सोए तो ख्वाब के अंदर देखा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और फरमा रहे हैं, जुनैद तुमने मेरे खानदान के एक फर्द की इज्जत बचा ली और उसको बुलंदी पर पहुंचा दिया, दुनियावी एतबार से बुलंदी पर तुमने पहुंचा दिया और उसकी वजह से हम तुमको दीनी एतबार से बुलंदी पर पहुंचा देंगे। घर घर तुम्हारा नाम होगा, घर घर तुम्हारा नाम होगा। बस उठे तो उसके बाद उनकी हालत बदल चुकी थी। उन्होंने पहलवानी से तौबा की, अल्लाह के वलियों की सोहबत में रहने लगे, दर्जात बुलंद होते चले गए, यहां तक कि अपने जमाने के तमाम वलियों के सरदार हो गए। इसीलिए उनको कहा जाता सैयदुत ताइफा, यानी औलिया अल्लाह के जमात के सरदार, उस जमाने के वलियों के सरदार हो गए। आज तक उनका नाम जिंदा है, मिंबर पर उनका नाम, किताबों में उनका नाम, तफसीरों में उनका नाम, हदीस की शुरूआत में उनका नाम, बुजुर्गों की जुबानों पे उनका नाम, हर जगह पर उनका चर्चा आज तक दुनिया में मौजूद है। ये उसकी वजह से हो गया। मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी की अजमत करने वाला, अल्लाह के नबी के खानदान की अजमत करने वाला अल्लाह की निगाह में बुलंद हो जाता है। तो मैं असल जो बात अर्ज करना चाह रहा था वो ये था कि हजरत जुनैद बगदादी के जहन में एक बार ये बात आई कि अगर कभी शैतान से मेरी मुलाकात हो जाए तो शैतान से मुझे एक सवाल करना है। दिल में था। एक बार नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया, आकर सलाम किया। जुनैद बगदादी ने पूछा कि कौन हो? कहा कि मैं वही हूं जिससे मिलने की आपको तमन्ना थी, जिससे मिलने की आपको तमन्ना थी, मैं वही हूं शैतान। जुनैद बगदादी कहने लगे, अरे हाँ भाई, तेरे से मिलने का मुझे बड़ा इश्तियाक था, मैं चाहता था तेरे से मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात होगी तो मुझे एक सवाल करना था, उस सवाल का मैं तेरे से जवाब चाहता हूं। जुनैद बगदादी ने कहा, मेरा सवाल यह है, जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा कर लेना, तो अल्लाह के हुक्म को ना मानकर तूने हजरत आदम को सजदा नहीं किया, रांदे दरगाह बन गया। मेरी समझ में नहीं आता कि अल्लाह का हुक्म तूने क्यों नहीं माना था। यह सवाल था जुनैद बगदादी। इस सवाल के जवाब में शैतान ने एक अजीब चकराने वाला सवाल कर दिया उनसे। सवाल के जवाब में एक सवाल कहने लगा, ऐ जुनैद, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, आपकी जैसी जात तौहीद परस्त, फिर भी आप ऐसा मुशरिकाना सवाल कर रहे हैं। कहने लगा, जुनैद, मुझे आपका सवाल सुन के शर्म आ रही है कि आप जैसा तौहीद परस्त आदमी, मुवहिद आदमी, आपके जुबान पर ऐसा मुशरिकाना सवाल क्यों आ रहा है? आप बताओ, क्या अल्लाह के सिवा किसी और के लिए भी सजदा कर सकते हैं? जुनैद बगदादी कहते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं चकरा गया, क्या जवाब दूं, दिमाग चकराने लगा।
ذہن کام نہیں کر رہا تھا. ارے ہاں بھائی، اللہ کے سوا تو کسی کے لیے سجدہ نہیں، اللہ ہی کے لیے سجدہ ہوتا ہے، تو آدم کے لیے سجدہ کیوں؟ کہتے ہیں دماغ چکرانے لگا، فوراً اللہ کی طرف توجہ کرنے لگا، اے اللہ میرا ایمان سلب ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تو ہی مجھ کو بچا دے. کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی، اللہ نے الہام کیا اس مردود سے پوچھنا حکم کس کا تھا، اس مردود سے پوچھنا کہ حکم کس کا تھا. سجدہ آدم کو کرو یہ اللہ نے کہہ دیا، تو اللہ کے کہنے کے بعد اس میں شرک کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہی شیطان وہاں سے ایسا بھاگا کہ پھر جنید بغدادی کے قریب بھی نہیں آیا. تو میں بتا رہا تھا دیکھو کس کس کو کس طرح بہکاتا ہے، کیسا چکما دے دیتا ہے، علماء کو، صلحاء کو، اتقیاء کو، نیک لوگوں کو، اخیار کو، اور جو ہے معمولی لوگوں کو، ہر ایک کو الگ الگ انداز سے بہکایا کرتا ہے. اس لیے بڑی ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کے بچاؤ کا، تحفظ کا سامان پیدا کرتے رہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ کو، وہ تو ہمارے ایمان کا ڈاکہ ڈالنے والا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح اس کو بھی ایمان بنا دے، اس کے لیے شبہات ڈالتا ہے، دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے نبی علیہ السلام آپ پڑھا کریں، آپ یہ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس کو پڑھا کریں. کیا پڑھیں؟ اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں. کس سے پناہ؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، یعنی شیطان کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں. آپ کون ہیں؟ لوگوں کے پروردگار ہیں، لوگوں کے معبود ہیں، لوگوں کے بادشاہ ہیں. میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ مجھ کو بچا لیجئے، اس مردود کے شر سے بچا لیجئے، اس کے وسوسے کے شر سے بچا لیجئے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر شبہات ڈالتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے اور ان کو بے ایمان بنانے کی کوشش کرتا ہے. من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے، ایسے تمام شیاطین سے میں آپ کی پناہ دیتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے. ایک بزرگ نے کہا، بہت قیمتی بات کہی، جب کہیں پر کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے تو آپ کتے کے مالک کی طرف رجوع کرتے ہیں. ملا علی قاری لکھتے ہیں، یہ انہی کی بات ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے گھر پہ گیا، وہاں پر کتا موجود تھا، مالک کا کتا. وہ بھونکنے لگا، کاٹنے کو آنے لگا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر کے مالک کو، کتے کے مالک کو پکارتے ہیں، ارے بھائی تمہارا کتا مجھے آنے نہیں دیتا، تمہارا کتا بھونک رہا ہے، تمہارا کتا مجھے اندر آنے نہیں دیتا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کتے کو ہٹاتا ہے. ہٹانے کے بعد آپ کو کہتا آ جائیے. آپ اس کے بنگلے کے اندر چلے جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ملا علی قاری کہتے ہیں اسی طرح یہ شیطان کتا ہے. اس کتے کو بھگانے کا طریقہ یہ ہے، اللہ کو پکارو جو اس کا بھی مالک ہے، ہمارا بھی مالک ہے. اس کو پکارو اور کہو اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے پروردگار میں آپ کو پکارتا ہوں، اے لوگوں کے بادشاہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، اے لوگوں کے معبود میں آپ کی پناہ لیتا ہوں. مجھے اس شیطان مردود سے اپنی پناہ میں لے لیجئے. یہ مجھے ڈس رہا ہے، یہ مجھے کاٹ رہا ہے، میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، میرے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. جو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، شیطان خود بخود ہٹ جائے گا اور بھاگ جائے گا.
یہاں پر ایک نقطہ یاد آ گیا، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلی جو سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ الفلق، اس کے اندر بھی اسی طرح کا جو ہے مضمون آیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس میں بھی اللہ نے کہا اے نبی آپ کچھ چیزوں سے پناہ مانگتے ہوئے میری طرف آ جائیے، میں آپ کو پناہ دینے والا ہوں۔ کیا کہیے؟ اعوذ برب الفلق، رب الفلق یعنی صبح پیدا کرنے والے پروردگار کی میں پناہ لیتا ہوں۔ کس بات سے پناہ؟ اللہ نے کئی چیزوں کی سے پناہ کا ذکر کیا اور کہا کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جس کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کا شر، آسمان کا شر، شام کا شر، انسانوں کا شر، جنات کا شر، شیاطین کا شر، اور جو ہے کیڑے مکوڑوں کا شر، شیروں ہاتھیوں باغوں کا شر، یا اور کسی طرح کا کوئی شر ہو۔ دنیا میں جتنے بھی شر یعنی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان تمام کے شر سے میں پناہ لیتا ہوں آپ کی پناہ۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں رات کی پناہ لیتا ہوں جب رات چھا جاتی ہے، رات جب چھا جاتی ہے ڈاکو نکل آتے ہیں، رات چھا جاتی ہے تو چور نکل آتے ہیں، رات آ جاتی ہے جنات بھی تکلیف دینے کو آ جاتے ہیں، جب رات آ جاتی ہے بچھو اور سانپ بھی نکل آتے ہیں، رات آ جاتی ہے تو ایسے بہت سارے شرور و فتن کے جو ہے ماخذ ہماری طرف آنے لگتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا پناہ مانگو، اس بات سے پناہ کہ اللہ نے جو پیدا کیا ان چیزوں کی پناہ، اور اس کے ساتھ ساتھ رات آ جائے اور چھا جائے تو اس کی پناہ لیتا ہوں، اس سے کہ رات میں بہت سارے شر و فساد ہوتے ہیں، عموماً ڈاکہ کب پڑتا ہے؟ رات میں چور کب آتے ہیں؟ رات میں بچھو سانپ اور اس طرح کی چیزیں بھی رات میں، جنات بھی آ کے حملہ کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں رات میں، اس لیے رات کی پناہ مانگی گئی۔ اس کے بعد آگے کہا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جادوگرنیاں جب جادو کر کے گانٹھیاں لگاتی ہیں پھونک پھونک کر، ان کی بھی پناہ لیتا ہوں، اسے کہ عام طور پر یہ گانٹھیاں ڈال ڈال کر کچھ پڑھ پڑھ کے منتر گانٹھیاں ڈال کر جادو کرتے ہیں، اس لیے کہا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جادوگرنیوں کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں جب وہ گانٹھیاں لگاتی ہے۔ اور آگے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جب حسد کرنے والا حسد کرنے پہ تل جائے میں اس کے بھی شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس سے کہ حسد کرنے والے حسد پہ آ جاتے ہیں، بہت نقصان پہنچاتے ہیں، عزت پر حملہ، مال پر حملہ، جائیداد پر حملہ، جان پر حملہ، پتہ نہیں کس کس پہ اس پر حملہ کرتے ہیں۔ حسد کرنے والے حسد پہ تل جاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ من شر ما خلق، جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ان کا شر، اس میں تو لاکھوں چیزیں آ گئی، لاکھوں چیزوں کے شر سے پناہ۔ خاص خاص بھی آگے کہا رات کی پناہ، جادوگرنیوں کی پناہ، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ، یہ بھی خاص خاص کئی چیزیں آ گئی، لیکن ان سب کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی ایک صفت کا ذکر کیا گیا، رب الفلق۔ کئی چیزوں سے پناہ مانگتے ہوئے ایک اللہ کی صفت بیان کی گئی، وہ کیا ہے؟ رب الفلق، اے صبح کے پیدا کرنے والے خالق و مالک و پروردگار، ان تمام چیزوں کے شر سے ہم کو بچا لیجئے۔ اللہ کی ایک صفت۔ اب دوسری سورت کو دیکھیے جس کو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، سورہ ناس، اس میں اللہ کی 3 صفتوں کا بیان ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اللہ کی 3 صفتیں۔ اے اللہ جو لوگوں کا پروردگار بھی ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، لوگوں کا معبود بھی ہے، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ پناہ کس سے؟
ایک ہی ایک چیز سے، اوپر ایک صفت اللہ کی جن سے پناہ مانگی گئی وہ بے شمار، اور یہاں پر اللہ کی 3 صفتیں، لیکن جس سے پناہ مانگی گئی وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے شیطان مردود، جو ہمارے نفسوں میں ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے شبہات پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، اس سے پناہ مانگی گئی۔ یہاں ایک چیز سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی 3 صفات کا ذکر ہے، اور پہلی سورت کے اندر بہت سی چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی ایک صفت کا بیان کیا گیا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک عجیب بات ہے، اللہ کے قرآن کی بلاغت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ دیکھو اوپر کی صورت میں جتنی چیزیں ہیں وہ صرف دنیاوی نقصان کی۔ حسد کرنے والا کیا تکلیف دے گا؟ آنکھیں پھوڑ دے گا، مکہ مار دے گا، عزت پر حملہ کر دے گا، یا جان پہ حملہ کر دے گا، مال پہ حملہ کر دے گا، دنیا کی چیزوں پر حملہ کرے گا۔ اسی طرح جو ہے کبھی شیطان جو جنات آ جاتے ہیں آدمی پر، آ جائیں گے، تکلیف ہوگی، بدن کو تکلیف، پریشانی، دماغ کو تکلیف، پریشانی وغیرہ وغیرہ، یہ بھی دنیاوی تکلیف ہے۔ اسی طرح بچھو، چور، ڈاکو اور اس طرح کی چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا، یہ سارے کے سارے جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ ہمارے جان کی تکلیف، وہ ہمارے مال کی تکلیف، وہ ہماری جائیداد کے لیے پریشانی، وہ ہماری عزت کے لیے حملہ، یہ سب دنیاوی امور ہیں۔ اللہ نے اتنی ساری چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی ایک صفت کا ذکر کیا، اسے کہ وہ دنیاوی نقصانات کا مسئلہ ہے، اور یہاں جو شیطان حملہ کرتا ہے وہ ہمارے دین پر حملہ کرتا ہے، وہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس لیے ایمان کا بچاؤ بہت ضروری تھا، تو اللہ کی 3 صفات کا حوالہ دے کر پناہ مانگی گئی۔ اے اللہ، میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والا، وسوسہ ڈال کر، شبہات ڈال کر اور اشکالات پیدا کر کے میرے ایمان کو برباد کرنے والا ہے، اس لیے مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، اس لیے کہ آپ کی یہ صفات ہے، آپ رب الناس بھی ہیں، ملک الناس بھی ہیں، الہ الناس بھی ہیں۔ اللہ کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا۔ اس سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ شیطان ہمارے لیے بہت بڑا ڈاکو ہے، چور ہے، جو ہمارے ایمان کو سلب کرنے کے تلا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں چاہیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت چوکس رہیں، ہر وقت متیقظ رہیں، بیدار رہیں، غافل کبھی نہ ہو، کہیں نہ کہیں سے آ کے وہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، اور اس لیے ہم کو بیداری کے ساتھ جیتے رہنا ہے کہ وہ ہم کو برباد نہ کرے، ہمارے ایمانوں کو برباد نہ کرے۔ اس طرح سنبھال کر ہمیں آگے جا کر یہاں تک کہ موت کے وقت تک ہمارے ایمان کو بچا لینا ہے۔ اس کی مثال میں نے ایک بار دی، میری کتاب میں بھی میں نے لکھی۔ اس کی مثال ایسی سمجھو، جیسے ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے، کشتی کا جہاز یعنی پانی کا جہاز ہے، بہت دور کا سفر ہے، مہینوں کا سفر ہے۔ پہلے زمانے میں حج کو جاتے تھے، 3 ماہ سفر میں گزرتے تھے، 3 ماہ جانا، 3 ماہ آنا۔ تو ایسا سمجھو کہ بہت لمبا چوڑا سفر ہے، اور بہت سارا ساز و سامان ہم نے جمع کیا ہے کہ یہاں سے ہم اپنے ملک کو لے جائیں۔ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، ساز و سامان ہے، روپیہ اور پیسہ ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کو، اپنے ملک کو لے جانے کے لیے ہم نے جمع کیا، کشتی میں اس کو رکھا اور لے کے چلنے لگے۔ جب کشتی میں بیٹھ کر کشتی چلاتے ہوئے ایک آدمی اپنے ساز و سامان کو لے کے چلتا ہے، اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے کہ نہیں دھڑکتا رہتا؟ ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ نہیں پریشان رہتا؟ ارے کہیں ایسا نہ ہو ڈوب جائے، سارا مال برباد، میں بھی گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہوائیں چلے اور کسی غلط رخ پہ لے جائیں اور وہاں پر چلی جائے یہ کشتی، اور وہاں پر ڈاکو لوگ آئے اور میرے مال کو ضائع کر ڈالیں۔ مختلف حوادث اور پریشانیوں کی وجہ سے
وہ دل و دماغ کے اعتبار سے ہر وقت متیقظ رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ حفاظت سے لے جائے، اللہ میری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے منزل تک پہنچا دے، کوئی چور نہ آ جائے، ڈاکو نہ آ جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کشتی ڈوب نہ جائے، کسی اور چیز کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ سوچ سوچ کر بہت ہی جو ہے پریشانی کے ساتھ سفر کرتا رہتا ہے۔ کرتے 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 6 ماہ کا سفر کیا اور دن رات متیقظ رہا، بیدار رہا اور اس کے بچانے کی فکر میں رہا، یہاں تک کہ جب منزل پر وہ پہنچا، منزل پر پہنچ کر سامان اتارا تو اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا کہ آج اسے پتا چلا کہ سکون کیا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہم سمجھو کشتی میں بیٹھے ہوئے اور اس کشتی میں ہمارے پاس ایمان جیسی عظیم دولت ہے اور اس دنیا کی کشتی میں ہم جا رہے ہیں، چار طرف سے حملے ہیں، شیطان کے حملے، نفس کے حملے، مختلف لوگوں کے حملے ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہوئے اس قدر متیقظ رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، ہر وقت دل کا دھڑکتا رہنا ہے، کہیں ایمان میرا ضائع نہ ہو جائے، کوئی شیطان میرے ایمان کو اچک نہ لے، یہ فکر کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ جب منزل آئے گی، موت کی منزل، اللہ کا فرشتہ آئے گا اور کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اب تک پریشان رہا تھا، اب مطمئن ہو گیا، منزل پہ گاڑی آ گئی، موت ہماری منزل ہے، یہاں پر گاڑی آ کے رکی ہے، موت گاڑی ہے، تجھے لینے کے لیے آ گئی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے چلی جا، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تیرے سے راضی ہے، ادھر سے بھی رضا ادھر سے بھی رضا، بندہ اللہ سے راضی اور اللہ بندے سے راضی، راضیۃ مرضیہ، ادھر سے ادھر سے دونوں طرف سے رضامندی کا معاملہ ہو کر اب آگے بڑھ جا، اپنے رب کی طرف چلی جا۔ یہ کہتا ہے فرشتہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ منزل پہ گاڑی آئی، اطمینان ہو گیا، میرا مال بچ کے آ گیا ہے، ایمان کے ساتھ آ گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، غالباً ان کا نام تھا شاہ بہلول، لوگ ان کو مجذوب ٹائپ کے ہونے کی وجہ سے مجنون سمجھتے تھے، پاگل سمجھتے تھے، لوگ ان کو جو ہے ان سے چھیڑ خانی کرتے تھے، مذاق و تفریح کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک آدمی ان سے ملا اور مل کر کہنے لگا بہلول تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ ارے بہلول تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ شاہ بہلول خاموش ہو گئے۔ اللہ کے ولی جاہلوں کا جواب نہیں دیا کرتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا کرتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا کرتے، وہ صبر والے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف توجہ کی وجہ سے ان گالیوں بکواس کی طرف توجہ نہیں کیا کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا ہے، جاہل خطاب جاہلانہ ہی کرے گا، عالمانہ تھوڑا ہی کرے گا۔ جاہل بکواس کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، الٹی سیدھی بات کرتا ہے، تکلیف دینے والی بات کہتا ہے، دل کو ٹھیس پہنچانے والی گفتگو کرتا ہے۔ یہ جاہلانہ گفتگو کرنے والے جب ان سے گفتگو کرتے ہیں، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، کبھی دعا دیتے تھے اللہ تمہیں ہدایت دے دے، کبھی جو ہے کوئی اور بات اس کو سمجھانے کی کہتے ہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا کرتے۔ ان بزرگ کو چھیڑا اور کہنے لگا کہ یہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا جناب میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا بھائی اس وقت میرے پاس اس کا جواب موجود نہیں، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں دے سکتے؟
یہ دیکھیے میرے بکرے کی داڑھی یا آپ کی داڑھی، کون سی داڑھی اچھی ہے؟ اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں اس وقت میں نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا میری داڑھی اچھی ہے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو میرے سے کروڑ درجے بہتر تیرا بکرا اور بکری کی داڑھی۔ لیکن ابھی تو مجھے خبر نہیں، ابھی تو میں چل رہا ہوں، ابھی تو میری کشتی جاری ہے، ڈاوان ڈول بھی ہوتی ہے، میں سنبھال کے لے جا رہا ہوں۔ اب معلوم نہیں کہ کیا حشر ہوگا اگر اللہ نے ایمان کے ساتھ مجھے خاتمہ دے دیا، میری داڑھی اچھی ہے۔ خیر یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو اور میرا جنازہ اٹھے تو مجھے لے کر فلاں آدمی کے مکان کے پاس سے جاؤ۔ جب جاتے جاتے وہاں گئے تو وہ بزرگ اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے، لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس آدمی کو بلاؤ۔ وہ آدمی آیا، پریشان ہو گیا، مردہ آدمی اٹھ کے کیا بول رہا ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا، میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے۔ پھر سو گئے، جنازہ لے کے چلا گیا۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو بھائیو ایمان ایسی چیز ہے، اس ایمان کو بچا کے لے جانا ہے، اس طرح لے جانا ہے جیسے اولیاء اللہ نے ہم کو سکھایا اور بتایا۔ نمازوں کی پابندی کرو، علم حاصل کرو۔ سب سے پہلے تو ایمان کو بچانے کا نظام علم سے بنے گا۔ علم اگر ہے ایمان بچے گا، لیکن محض علم سے بھی نہیں بچے گا۔ علم بھی ایک چیز ہے جس سے کہ آدمی کو حق کی باطل کی پہچان ہوتی ہے، اچھے اور برے کا فرق ہوتا ہے، آدمی کو سمجھ میں آتا ہے یہ دین ہے، یہ بے دینی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ مغز ہے، یہ پوست ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ جب سمجھ میں آئے گا آدمی کے سامنے کوئی غلط بات آئے گی وہ اس کا جواب دے سکے گا۔ آج بڑے فتنے ہیں، عجیب عجیب فتنے ہیں۔ ایک زمانے میں قادیانیت کا فتنہ چلا، لوگوں کے ایمان ضائع ہوئے۔ اس کے بعد ایسے اور بھی بہت سارے فتنے آتے رہے، مختلف ناموں کے ساتھ میں آتے رہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد بہت سارے فتنے آئیں گے، بہت سارے جھوٹے نبی آئیں گے، دعویٰ کریں گے، لوگوں کو بہکائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا، اس طرح بہت سارے لوگ آتے رہے۔ آخر میں یہ قادیانی پیدا ہوا، اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور آج کل بھی کچھ فتنے چل رہے ہیں۔ کسی فتنے کا نام ابھی سنا گیا، گوہر شاہی فتنہ۔ اس میں نماز معاف کر دے رہا ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بغیر نماز کے جنت مل جائے گی، اور الٹی سیدھی تعلیمات۔ اور اس کو جو نہ مانے وہ کہتا کافر، اس کو ماننا ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، ریاض ہے، پتہ نہیں کچھ نام ہے، اس کو مانے تو کہتا وہ ایمان ہے۔ اگر اس کو نہیں مانتا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تب بھی بیکار ہے۔ فتنے آ رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں یہ بھی پتا چلا مجھے، پرسوں کچھ علماء آئے تھے میرے پاس جو اس سلسلے میں مذاکرہ کر رہے تھے، ایسے ایسے واقعات بتا رہے تھے، سن کر حیرانی و تعجب ہو رہا تھا۔ ایک لڑکی کے بارے میں بتا رہے تھے، اس گوہر شاہی فتنے سے وہ متاثر ہو کر جو ہے اتنی پختہ ہو گئی ہے، اتنی پختہ ہو گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو ہے میں حق پر ہوں، تم لوگ باطل پر ہو، اور آگ میں کود جائیں گے۔ آگ میں کودنے کی بات کر رہی ہے، پتہ نہیں ایسی الٹی سیدھی باتیں۔ آج ایمان کو ڈاکہ ڈالنے پر دنیا تری ہوئی ہے، شیطان مختلف حربوں کو استعمال کر رہا ہے۔ بھائیو بڑی ضرورت ہے، علم حاصل کرو۔ علم نہ ہوگا بہک جاؤ گے، علم نہ ہوگا حقیقت کو نہ سمجھ سکو گے، علم نہ ہوگا حق و باطل کی پہچان نہ کر سکو گے، اور گمراہی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ دوسری بات، علم کے ایمان کے تحفظ کے لیے اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے۔ پہلی بات میں نے بتائی علم،
दूसरी बात मैं बता रहा हूं, अहले इल्म की सोहबत, अहलुल्लाह की सोहबत, उनकी सोहबत में बैठने उठने, उनकी मजलिसों में आने व जाने से और हक बात कान में पढ़ने से और उनकी रूहानियत का असर होने से हमारे ईमान महफूज रहते हैं। आम तौर पर लोगों में आज मिजाज न रहा अहलुल्लाह की सोहबत पाने का, बहकते चले जा रहे हैं। और याद रखो, जो भी गुमराह फिरका पैदा होता है वो सबसे पहले आपको बताता है उलमा के पास नहीं जाना, मशाइख के पास नहीं जाना। जो भी फितना आएगा वो सबसे पहले ही बताता है। और किसी भी बातिल फिरके को पहचानने की यह अलामत है, यह भी याद रखो। कोई भी बातिल फिरका है उसकी अलामत यह है कि वो आपको कहेगा उलमा की बात ना सुनो। आप समझ लीजिए यह है गुमराह, यह है बातिल। इसलिए कि बातिल को अच्छा मालूम है कि जब अहले हक उलमा के पास में कोई जाएगा, कुरान और हदीस की बात सुनेगा, नेक बात सुनेगा, अल्लाह वालों की बात सुनेगा, तो उसे हक समझ में आ जाएगा, वो बातिल की तरफ नहीं आ सकता। इसे सबसे पहले वो कहते हैं इल्म हासिल न करो और अहले इल्म के पास में न जाओ। जो भी आपको अहले इल्म के पास जाने से रोके, आप समझ जाओ यह है बातिल परस्त। इसलिए अहलुल्लाह की सोहबत, अहले इल्म की सोहबत जरूरी। और तीसरी बात, जिक्रुल्लाह की कसरत, जिक्रुल्लाह की कसरत। चलते फिरते उठते बैठते और फिर एक वक्त मुकर्रर करके 10 मिनट 15 मिनट अल्लाह के जिक्र में अपने आप को लगाओ और उसके ऊपर जान निछावर करते हुए लगाओ। यानी खूब दिल के साथ अल्लाह को पुकारो, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मुख्तलिफ जिक्र हैं, इनको पूरी दिल की गहराई के साथ में अदा करो। दिल के अंदर जब जिक्र उतर जाएगा सारे खन्नास निकल जाएंगे। जिक्र वो नेमत है कि जब ये जिक्र दिल में घुस जाता है तो ईमान को भी अंदर ठोस देता है। या ऐसा समझिए, आपने कोई चीज रखी किसी शीशी में, उसे अंदर ले जाना है तो ऊपर से किसी चीज को डाल के ऐसा करते हैं, अंदर जाके बैठ जाता है, फिर नहीं निकलता। इसी तरह ईमान को अंदर पहुंचाने के लिए जिक्रुल्लाह का चमचा लगाओ अंदर, जिक्रुल्लाह से ठोसो उसे, वो अंदर ठुसेगा, अंदर जाके जमेगा, फिर उसे कोई निकाल नहीं सकेगा, वरना ढीला ढीला रहेगा, पता नहीं यूं करते ही निकल जाएगा। इसे उसे अंदर ठोसना है, अंदर जमाना है, अच्छा मजबूत करना है। वो मजबूत करने के लिए एक चमचा घुमाना है। वो चमचे का नाम क्या है? जिक्रुल्लाह का चमचा। जिक्रुल्लाह से उसको अंदर पहुंचाओ, फिर जब वो मजबूत बैठ जाएगा, आप उल्टा भी करेंगे तो नहीं निकलेगा। तो 3 चीजें मैंने बताई, एक इल्म दीन हासिल करना, दूसरे अहलुल्लाह की सोहबत और तीसरे जिक्रुल्लाह की कसरत। ये 3 चीजों के एहतमाम से इंशाअल्लाह हमारा ईमान महफूज रहेगा, सालिम रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान की कदर अता फरमाए और फिर उसको महफूज रखने के लिए मेहनत और जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म हासिल करने की भी फिक्र अता फरमाए, अहलुल्लाह की सोहबतों में बैठने उठने की भी अल्लाह तौफीक दे और जिक्र की कसरत की भी तौफीक दे। मैं आप सबको जितने यहां बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह एक बड़ा मजमा है, आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो। एक दूसरे अल्लाह अल्लाह का जिक्र करो। ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र इस तरह करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल की गहराई के साथ ये पढ़ते चले जाएं 500 दफा, ज्यादा ज्यादा 500 दफा, 300 400 500 दफा कर लीजिए, कम से कम 300 दफा कर लीजिए। और दूसरा जिक्र है अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ये दूसरा जिक्र, ये 1000 मर्तबा कर लीजिए। 1000 दफा पढ़ने सिर्फ 10 मिनट लगते।
1000 دفعہ پڑھنے صرف 10 منٹ لگتے ہیں، 10-11 منٹ لگیں گے. یہ پورا دونوں ذکر ملا کر آپ کو انشاءاللہ 15-20 منٹ کے اندر ہو جائے گا. یہ 15-20 منٹ آپ اللہ کے لیے لگا دیں. آپ سوچیں کہ یہ میں باؤنڈری بنا رہا ہوں اپنے ایمان کے تحفظ کی باؤنڈری. اگر 15-20 منٹ میں باؤنڈری بن رہی ہے تو یہ سستا سودا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سستا سودا. اگر یہ بھی ہم نہ کریں تو بھائی کیسے ایمان بچے گا؟ آپ کے ایمان کو بچانے کی آپ کو خود فکر کرنا چاہیے. اس کی کچھ تدبیریں میں نے بتائی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.